अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम, इमरान खान के मुखालिफिन, इमरान खान के दुश्मन जो जाल इमरान खान के लिए बिछाते हैं उसमें खुद ही फंस जाते हैं। ये इमरान खान को जलील करने की कोशिश करते हैं लेकिन जलील खुद हो जाते हैं, और जो भी काम इमरान खान के खिलाफ करते हैं उल्टा इनके गले में पड़ जाता है। अब आलमी सतह के ऊपर मुंह की खानी पड़ी है इमरान खान सब के मुखालिफिन को, और निगरां हुकूमत किस तरह एक्सपोज हो गई है कि वो इमरान खान के खिलाफ खड़ी है। ये चीज़ भी मैंने आपके सामने रखी है। और फिर किस तरह इंटरनेशनल, पहले तो सर्टिफाइड चोर थे और अब किस तरह इंटरनेशनली इनको सर्टिफाइड झूठा करार दिया गया और सर्टिफिकेट इनके हाथ में थमाए गए। ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है कि आलमी सतह के ऊपर किस तरह तारीखी बेइज्जती इनकी हुई है। दूसरी जानिब नाज़रीन काम, इमरान खान के नंबर 1 दुश्मन का इस्तीफा आ चुका है। इस्लामाबाद से बहुत बड़ा इस्तीफा आ चुका है, उसकी तफसीलात भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और दूसरी जानिब कल जो खबर आई, ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि जो इलेक्शन मुलतवी होने के लिए करारदाद मंजूर की गई, वो क्या गेम चल रही है, वो क्या कहानी चल रही है। नून लीग वाले इलेक्शन से किस तरह भाग रहे हैं और ये जो वारदात डाली गई है ये किस तरह डाली गई है, इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। इसके ऊपर भी मैंने आपको अपडेट करना है कि आखिर ये क्या मुआजरा इसके चल रहा है, क्या कहानी किस तरह ये कल डाली गई। नाज़रीन काम, तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, बल्कि बहुत बड़ी मदद है इस नाचीज़ के लिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाहिर कर देते हैं जो इस चैनल को रिपोर्ट किया जाता है। नाज़रीन काम, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो वारदात डाली गई, आपने कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं, कुछ हकाइक आपके सामने रखता हूं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कल जो भी मामला किया गया उसमें कहाँ पे ये स्टैंड करते हैं और नून लीग वाले किस तरह भागे। नाज़रीन काम, कल से अभी तक कितने घंटे ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं, कोई कह लें कि मेरा ख्याल है कोई 14-15 घंटे गुजर चुके हैं और अभी तक जो है वो नून लीग की जानिब से इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया, सिवाय मरियम औरंगज़ेब के। ना शहबाज शरीफ, ना नवाज शरीफ, ना किसी और नून लीगी रहनुमा की जानिब से इस करारदाद के ऊपर जो इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए मंजूर की गई है, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। और मरियम औरंगज़ेब ने भी 6 घंटे के बाद जाके ट्वीट किया और उसको भी किसी ने रीट्वीट नहीं किया। मुकम्मल खामोशी है और खामोशी ही खामोशी। और इसमें काजी फायज ईसा साहब भी मुलव्विस हैं। ये खबर भी मैंने आपको देनी है कि काजी फायज ईसा साहब किस तरह मुलव्विस हैं। नाज़रीन काम, अब इसके अंदर जो है वो बड़ी जल्दी है। करारदाद की जो सेनेट में करारदाद पेश की गई उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और वो तमाम जितने भी यानी कि मुतल्लिका सदर ममलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, इलेक्शन कमीशन, वज़ारत कानून और कानून इंसाफ और दीगर मुतल्लिका जितने भी महकमे उनको अरसाल कर दी गई है। और अब जो सेनेट सेक्रेटरीट ने वजारत पार्लिमानी अमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा है कि मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र इलेक्शन शेड्यूल को फौरी तब्दील किया जाए। तो ये नाज़रीन काम, 14 अरकान मौजूद थे और कोरम की भी किसी ने निशानदेही नहीं की। और कुछ सेनेटर कह रहे हैं जी हमें तो पता ही नहीं चला, मतलब वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई कि हम जो है वो कोरम का निशानदेही नहीं कर सके, हमारा ध्यान ही नहीं गया। लेकिन इनका तो ध्यान नहीं गया, लेकिन जो चेयरमैन सेनेट बैठे हुए थे, जो ऊपर बैठे हुए होते हैं, सबको देख रहे होते हैं, उनके भी ध्यान में नहीं गया। मतलब 2 दफ़ा ये करारदाद मंजूर हुई है, अब उनके ध्यान में क्यों ये बात नहीं गई, सुनिएगा। नाज़रीन काम, अब कल जो है फौरन से जब ये करारदाद मंजूर हो जाती है तो रात को आपने हैरान रहना, सलीम साफ़ी साहब जो है वो ट्वीट करते हैं। वो कहते हैं सेनेट से इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए करारदाद की मंजूरी के बाद इज्जत अफजाई करते हुए चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और सेनेटर दिलावर खान, यानी कि जिन्होंने करारदाद पेश की, मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए। इस वक्त सुहेल वड़ाई साहब भी तशरीफ़ लाए थे। तस्वीर उन्होंने साथ शेयर की कि मेरे दफ्तर में बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बार उन्हें कुरेदा, लेकिन दिलावर खान हल्फन कह रहे थे कि उन्होंने करारदाद किसी के कहने पर पेश नहीं की। चेयरमैन सेनेट भी यही दावा कर रहे थे कि उन्होंने कोई खुफिया प्लानिंग या साजिश नहीं की। इसके बाद मौलाना फजल रहमान की दावत पर उनके घर जो है वो खाने की दावत थी और ये जानकर हैरानगी हुई कि वो सेनेट से करारदाद की मंजूरी पर हैरत का इजहार कर रहे थे। समझ आ रही है? और सलीम साफ़ी इसको ट्वीट कर रहे हैं। मतलब इतनी गहरी वजाहत और फ़ौरन से उनके दफ्तर पहुंच जाना, ये पहली बार हुआ है, तारीख में पहली बार हुआ है। और उन्होंने कहा कि वो हैरत का इजहार कर रहे थे, अजीब मुल्क है और अजीब सियासत है। आप अंदाज़ा लगाएं, खुद कहानी डालने वाले, खुद गेम डालने वाले, और फिर सलीम साफ़ी साहब इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं
اب سنیے گا ناظرین کرام جو واردات ڈالی گئی. چیئرمین سینٹ نے اب ناظرین کرام 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات مؤخر کرنے کی قرارداد پر 97 ارکان میں سے 14 ارکان نے رائے شماری میں حصہ لیا. چیئرمین سینٹ نے نماز جمعہ سے پہلے ایسے انداز میں مؤخر کر دیا جو بہت شاذ و نادر ہوتا ہے, اور انہوں نے اضافی ایجنڈے کے بڑے خفیہ طریقے سے اجازت دی جس کے ذریعے متنازع قرارداد ہاؤس کے سامنے لانے کی منظوری دی گئی. سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں دیگر ارکان کے ساتھ نماز جمعہ ادا کی, اور چیئرمین سینٹ نے بھی یہیں پر ہی نماز جمعہ ادا کی. جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے قرارداد کو مسترد کرنے کے لیے ایک مسودہ تیار کر دیا, لیکن اسے جلد ایوان کے سامنے پیش کیے جانے کا امکان نہیں ہے کیونکہ قرارداد کی منظوری کے فوراً بعد ایوان کا اجلاس مؤخر کر دیا گیا. یعنی کہ ایوان کا اجلاس جو ہے وہ مؤخر, یہ بھی مطلب یہ سازش جو کی گئی ہے, جو لیگی بھاگے گئے ہیں, یہ پراپر جو ایک سازش بنی گئی ہے جو ادھر جا کے قسمیں دے رہے ہیں. ایوان کا جو اجلاس ہے اس کو مؤخر کر دیا, یعنی کہ اب کوئی اور کارروائی نہیں کی جا سکتی ہے, اس کے مخالف کوئی اور قرارداد نہیں آ سکتی ہے, اب مزید کوئی کارروائی نہ ہو سکے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس میں کس طرح ملوث ہیں وہ بھی سن لیجئے. صدیق جان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے, اور انہوں نے ناظرین کرام یہ کہا ہے کہ جب وہ چیزیں چل رہی تھی, آپ کو پتہ ہے کہ جب ڈی آر اوز والا معاملہ تھا, اب آپ نے یہاں پہ بھی ذرا غور کرنا ہے, جب ڈی آر اوز کے عمیر نیازی نے اپلیکیشن دی, سکندر سلطان راجہ کتنی جلدی میں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب چھٹیوں میں جا رہے تھے اور سکندر سلطان راجہ ملاقات کرتے ہیں, رات کو ہنگامی طور پہ عدالت لگ جاتی ہے, ڈی آر اوز والا جو معاملہ ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا جاتا ہے, وہ کل عدم قرار دے دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ قاضی صاحب جو ہیں وہ خاموش ہیں, اور انہوں نے صدیق جان کا یہ کلیم انہوں نے کہا کہ کچھ ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے وہ الیکشن ملتوی کرانے کے معاملے کے اوپر آن بورڈ لیا جا چکا ہے, اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی رضامندگی کا اظہار بھی کیا ہے. مطلب یہ تمام اس وقت لوگ مل کے جٹ رہے. یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی جو اس وقت کارروائی ڈالی گئی, جو اس وقت الیکشن سے بھاگے جا رہے ہیں. وجہ کیا وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان کو کوئی منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے. ناظرین کرام اب آتے ہیں جو عالمی سطح کے اوپر ان کی بے عزتی ہوئی ہے, پھر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو استعفے والا معاملہ ہے. ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو مضمون لکھا, آرٹیکل لکھا ایک جریدے کے اندر, انٹرنیشنل جو جریدہ ہے دی اکانومسٹ, اس میں اس کو اب نگراں حکومت جو ہے وہ ایکسپوز ہو گئی ہے. وہ یعنی کہ اس وقت یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنی یہ نگراں حکومت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غیر جانبدار ہوتی ہے, اور یہ کتنی جانبدار ہے وہ آپ نے خود اندازہ لگا لینا ہے, اور پھر آپ خود اندازہ لگائیں گے اور آپ کہیں گے کہ یار ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں اور یہاں کی نگراں گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ناظرین کرام اس کے بعد جب یہ سارا کچھ آیا تو اس کو ری ٹویٹ کیا مرتضیٰ سولنگی صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں. اب انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ یہ کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ پوچھیں گے, جریدے سے ہم بات کریں گے, شائع ہونے والے مضمون کے جو ایڈیٹر ہیں جس نے یہ شائع کیا ہے اس سے ہم جو ہے وہ سوال کریں گے کہ جناب انہوں نے کس طرح جو ہے یہ عمران خان صاحب کا مضمون چھاپا. انہوں نے کہا کہ یہ بات حیران کن اور پریشان ہے کہ میڈیا کے ایک معزز ادارے نے ایک ایسے فرد کے نام سے مضمون شائع کیا جو جیل میں اور انہیں سزا ہو چکی ہے. یہ ناظرین کرام انہوں نے جب بات کی, اب سنیے گا. اب عالمی سطح کے اوپر ان کی جس طرح بے عزتی ہوئی ہے, جو ری ٹویٹ کیا ہے مرتضیٰ سولنگی نے, اس کو جب بھی آپ اوپن کریں گے جا کر کے تو ساتھ میں ایک کمیونٹی گائیڈ لائن بھی اوپن ہو جاتی ہے. مطلب عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ سزا یافتہ, اس کو سزا ہو چکی ہے, یہ جیل کے اندر ہے, یہ سزا یافتہ مجرم. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کسی بھی کیس کے اندر سزا یافتہ نہیں ہیں, کسی بھی کیس میں ان کو سزا نہیں ہوئی, انڈر ٹرائل ہیں تمام کیسز میں, اور ان کو جوڈیشل کر کے رکھا ہوا ہے. تو ناظرین کرام انہوں نے جو ٹویٹر ہے, ایکس ہے, اس نے جو ہے انہوں نے یہ ان کی کہہ لیں کہ یہ کتنی بڑی بے عزتی ہے, اور یہ ملک کی بھی بے عزتی کروا رہے ہیں. یہ خالی عمران خان کے مخالفین کی, دشمنوں کی نہیں ہے, یہ ہمارے ملک کی بھی انسلٹ ہے. اب سنیے گا, وہ لکھتے ہیں جو ٹویٹر کی گائیڈ لائن ہے وہاں پہ انہوں نے کہا دس ٹویٹ از فالس, یعنی کہ جو ٹویٹ مرتضیٰ سولنگی نے کی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, اللہ جس کو چاہے عزت دے, جس کو چاہے ذلت دے. یہ عمران خان صاحب کو سزا یافتہ کہہ رہے ہیں, مجرم کہہ رہے ہیں, کیا کیا لکھ رہے ہیں, لیکن وہ جو ایک پلیٹ فارم ہے بہت بڑا, وہ آ کر کے ان کو جھوٹا کہہ رہا ہے. اور سرٹیفائڈ انٹرنیشنل یہ مرتضیٰ سولنگی پہلے وزیر اطلاعات ہیں جو سرٹیفائڈ جھوٹے قرار دیے جا چکے ہیں. ناظرین کرام دس ٹویٹ از فالس. عمران خان's convention was
suspended by the Islamabad High Court on January 4, 2024. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت والے کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس نہ تو کوئی ایویڈنس ہے اور نہ یہ کسی ڈبل سٹینڈرڈ کے اوپر ہم نے لکھا ہے، اور یہ ایک کریڈیبل جو ہے وہ ادارہ ہے. تو ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بڑا ان کے منہ کے اوپر تماچا ہے، اور مطلب انٹرنیشنلی سطح کے اوپر ان کی یہ تاریخی بے عزتی ہوئی ہے. اور پھر یہ جب بھی کوئی اس ٹویٹ کو اوپن کرتا ہے مرتضی سرنگی کو، تو ساتھ یہ گائیڈ لائن آتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ناظرین کرام اب آتے ہیں استعفے کی طرف. اسلام آباد میں ریڈ زون میں بہت بڑا استعفیٰ آ چکا ہے. الیکشن کمیشن کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے اپنا استعفیٰ سکندر سلطان راجہ کو لکھ کے دے دیا ہے. تو ناظرین کرام اب اس کے اوپر جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ٹیم کا حصہ ہے، ان کو منایا بھی جا سکتا ہے، ان کو مزید ان سے کام بھی لینے ہیں، الیکشن پینڈنگ والے معاملات چل رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت چل رہی ہیں. تو ایک تو ناظرین کرام خبر یہ ہے، اور دوسری جانب ناظرین کرام قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی اب امتحان شروع ہو گیا ہے. اور ایک لاسٹ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سانحہ کہتے ہیں کہ 9 مئی ہوا تھا کور کمانڈر ہاؤس میں، اور ایک 5 جنوری کو دوبارہ کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر حملہ ہوا ہے. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک انٹرویو ریکارڈ کیا گیا، اور اس میں ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے وہ واہیات قسم کے مولوی صاحب ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں کہ مریم کے جلسے میں جانے سے جو ہے وہ خواتین کو وہ اسلام کے راہ پہ نکلتی ہیں، کبھی کیا باتیں کبھی کیا باتیں. تو کل وہ گیا اور وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس میں، کل نہیں مطلب جب بھی وہ انٹرویو ریکارڈ کیا گیا، لیکن وہ ویڈیو کل منظر عام کے اوپر آئی، جس میں وہ کور کمانڈر ہاؤس میں جاتا ہے. کبھی وہ پتھر چوم رہا ہے، کبھی وہ دیواریں چوم رہا ہے، کبھی وہ وہاں پہ فرش چوم رہا ہے، کبھی وہ کیا کر رہا ہے، کبھی وہ کیا کر رہا ہے. ناظرین کرام آپ اندازہ لگائیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو ہے وہ پروڈیوسر جو ہیں یا یہ کنٹینٹ رائٹر جو ہیں وہ مجھے حسن ایوب صاحب لگتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں ناظرین کرام کہ مطیع اللہ جان اور صحافی اس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک کور کمانڈر کے اوپر حملہ جو ہے وہ 9 مئی کو ہوا تھا اور ایک 5 جنوری کو ہوا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کس طرح کا کنٹینٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وہاں پہ، کیا کیا جو ہے وہ حرکتیں کی جا رہی ہیں. افسوس والی بات ہے، اس سے مطلب عزت بڑھتی نہیں ہے بلکہ عزت کم ہوتی ہے. تو کروانے والوں کو ذرا اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. مشورہ ہے، باقی ان کی اپنی مرضی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.